کسی مولوی سے بحث ہو جائے، ہمارے پاس بڑے فتوے ہوتے ہیں، بڑے فتوے ہوتے ہیں ہمارے پاس، لیکن کہا جائے نا یہ چند منٹ کھڑے ہو کے حدیث بیان کیجیے، نبی کی بات کسی کو سنا دیجیے، کسی کو دعوت دے دیجیے، بس جی مولوی صاحب چھکا بڑا ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی کام میں کوئی شرم نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے، چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کی عزتوں کو بھی تاکتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے گانے بھی سنتے ہیں، بے حیائی پر مبنی گانے سنتے ہیں، اس وقت ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں شرم حیا محسوس کروں کہ بیٹیاں لوگوں کی بہنیں عزتیں گزر رہی ہیں، میں بے حیائی فحاشی پر مبنی گانے سن رہا۔ شادی بیاہ کا موقع ہو، ساری ساری رات ڈھول پیٹتے ہیں، گانے چلائے جاتے ہیں، محلوں معاشروں کے رواج کو، اسلوب کو توڑا جاتا ہے، ہمسایوں کو پریشان کیا جاتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب دین کے لیے کہا جائے نا کھڑے ہو جاؤ، اسلام کی دعوت دو، لوگوں کو مسجد کے اندر بلاؤ، لوگوں کو دین کے لیے بلاؤ، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرو، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے آؤ میدانوں کے اندر۔ جب جہاد کی بات کی جائے نا پھر بڑے کھڑے ہوتے ہیں، جی زبان نال بھی جہاد ہوتا ہے، جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم، السنہ زبان کو کہتے ہیں، جی زبانوں نال بھی جہاد ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی قسم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں اور مردہ ضمیر ہو چکے، ہم جہاد کرنے والوں پر اعتراض بھی کستے ہیں، ان کے خلاف نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کو معاشرے کا کم تر اور ذلیل ترین افراد بھی گردانتے ہیں، اور جب ہمارے اوپر بات آئے کہ چلو زبان کے ساتھ ہی جہاد کر لو، پھر ہمیں شرم آئے، شرم آئے پھر ہمیں۔ مجھ سے حدیث نہیں بیان ہوتی، میں قرآن کی بات بیان نہیں کر سکتا، میں لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتا، میں کسی کو نماز کے لیے نہیں بلا سکتا، میں کسی کو جہاد کے لیے کھڑا نہیں کر سکتا۔ اللہ افسوس ہے تیرے اوپر، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہا ہم نے انسان کو پیدا بھی کیا، اس کو بیان کرنا بھی سکھایا، قوت گویائی ہم نے اس کو عطا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرنے والے تھے، لیکن جب دین کی بات آتی تھی آپ نے اللہ کی قسم برادریوں کے سامنے کھڑے ہو کے، جو برادریوں کے بڑے بڑے بت تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کے، جو بڑے دنیا کے اندر پھنے خواہ بنتے تھے، محمد رسول اللہ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے سب کو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ۔ وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے کون کھڑے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی توحید، کبریائی کو، بڑائی کو بیان کیا ہے، کس نے روکا ہے؟ کہاں تھی ان کی شرم؟ ہمیں دین کی بات کرنے میں شرم آئے؟ وہ انڈیا کی کنجریاں، وہ بالی ووڈ کی اداکاریں اپنا جسم ننگا کریں، نیم برہنہ لباس پہن کے سٹیجوں کے اوپر آ کے ڈانس کریں، اور ہمارے مسلمان ان کو دیکھ کے لطف اندوز ہو، ان کو حیا نہیں اپنی بغیرتی پھیلانے میں۔ مسلمان تیرے پاس وہ دین ہے جو سارے ادیان سے بہتر ہے، تیرے پاس وہ نبی ہے جو سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، تیرے پاس دنیا کا کوئی شرک نہیں، تو رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہے، اس اسلام اعلیٰ دین کی دعوت لوگوں کو دینے میں تجھے شرم محسوس ہوتی؟ دین ہے اسلام، ساری دنیا پہ اس نے غالب آنا ہے، غالب وہی کریں گے جو شرماتے نہیں، جو اس قوت صلاحیت کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہوئے کہ ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ایمان والے لوگ، دنیا اور آخرت کے کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں وہ حق کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اسلام کے قریب کرتے ہیں۔ ہم اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس تیسری خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔